اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں گا حافظ ابو دجانہ شیخ ہمارے مہمان خاص سے کہ وہ بتائیں، اس موضوع کا تعارف بتائیں ہمارے سامعین کو اس موضوع کا تذکرہ جو ہے وہ بتائیں آپ تھوڑا سا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین انسانوں تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے انہی میں سے پیغمبروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ بے شک پیغمبر یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ چنیدہ ہستیاں ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، اور ایک مسلمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں، بے شک جبکہ ہم دیگر آسمانی کتابوں کا جو ہمارے یہاں پر آج موجود ہیں ان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے اندر ہمیں انبیاء کرام کے کردار پر کئی داغ اور کئی چھینٹے نظر آتے ہیں۔ ان کتابوں کے اندر انبیاء کرام کی کردار کشی کی گئی، ان کے کردار کے متعلق طرح طرح کے کلمات کہے گئے، ایک ایسے کلمات جو کہ ایک عام امتی یا ایک عام شخص کے لیے بھی کہنا نامناسب ہیں، یا ان کو ان اوصاف سے متصف کرنا یہ ایک حیا اور شرم کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ انہی چیزوں کو انہوں نے انبیاء کرام کی طرف متصف کیا۔ تو اللہ اکبر۔ انشاءاللہ آج کی اس گفتگو کے اندر ہم یہی بات اور اس بات کا جائزہ لینے والے ہیں کہ انہوں نے جی کیا جی کیا بالکل۔ الزامات لگائے، اسلام نے انبیاء کرام کی عصمت کا تحفظ کس طرح کیا، اور ہمیں کیا سبق سکھلایا، ہمیں کیا چیز اور کیا عقیدہ ہمیں دیا ہے، کیا چیز ہمیں سکھلائی ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ٹھیک ہے تو اسد میرا اگلا سوال آپ سے یہی ہے کہ تورات اور انجیل کس صورت میں موجود ہیں؟ اچھا جی، آپ کا بہت زبردست سوال۔ یہ بات ابھی جو میں نے کہی کہ جو جی جی آسمانی کتابیں موجود ہیں ہمارے یہاں جی پر، جی جو یہودی مذہب کو ماننے والے ہیں ان کے یہاں پر تالمود اور تورات یہ دو مذہبی کتابیں ان کے یہاں پر مانی جاتی ہیں، اور آج بھی آپ پاکستان کے اندر کسی بھی چرچ سے بائبل کا نسخہ خرید سکتے ہیں یا ان سے آپ بطور عاریتاً لے سکتے ہیں۔ تو اس نسخے کے اندر آپ کو دو حصے نظر آئیں گے، ایک عہد نامہ قدیم کا ہے اور ایک عہد نامہ جدید کا ہے۔ جو عہد نامہ قدیم ہے اس کے اندر تورات ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے شروع کے اندر جب آپ کھولیں گے تو اس کی ابتدا کے اندر ہمارے پاس 5 کتابیں آئیں گی جو کہ شریعت کی کتابیں کہلائی جاتی ہیں، جس میں پیدائشی کتاب سے جس کی ابتدا ہے وہ 5 کتابیں ہیں، تو یہ شریعت کی کتابیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ 5 کتابیں تورات، اور جو ہمارے یہاں پر یہودی مذہب ہے وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے، اور جو بیسیکلی جو عیسائیت ہے، میں سامعین تک یہ بات پہنچاؤں، میں نے بارہا یہ بات اپنے کورسز کے اندر کہی ہے کہ جو عیسائیت ہے وہ در حقیقت یہودیت کی ہی ایک لڑی ہے۔ در حقیقت بنی اسرائیلیت چل رہی تھی، بنی اسرائیلیت کے جی اندر جی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اور انہی کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں۔ اور جب ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، انجیل کے اندر آپ کو یہ آیت واضح طور پر نظر آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں توریت کا ایک شوشہ بھی ٹلانے کے لیے نہیں آیا ہوں، اور میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ مکمل کرنے آیا ہوں۔ تو در حقیقت جو عیسائیت ہے وہ یہودیت کا ہی ایک سلسلہ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر جو انبیاء کرام یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں، انہی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو بعد میں جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور آپ کے رفع آسمانی کے بعد جب انہوں نے آپ کے شاگردوں کو پریشان کیا ہے اور ان کو قبول نہیں کیا، تو انہوں نے ان کو علیحدہ قرار دے دیا۔
جب علیحدہ قرار دیا ہے خود سے، اس کے بعد جا کر مسیحیت ایک باقاعدہ مذہب کے طور پر وجود میں آئی. در حقیقت یہ بنی اسرائیلیت کے اندر یہودیت اور عیسائیت یہ پوری ایک ہی چلی ہوئی آ رہی تھی. صحیح. بہر کیف ہم بات کر رہے تھے کہ تورات ہمارے پاس اس عہد نامہ جدید کے اندر موجود ہے، جی جی اور اس کے اندر ہمارے پاس دنیا کی پیدائش اور کئی عوامر اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، احکامات موجود ہیں. اور صحیح. جو انجیل ہے، انجیل کے اندر احکامات نہیں ہیں، انجیل کے اندر احکامات نہیں ہیں، انجیل کے اندر کچھ جزوی اور بنیادی باتیں ہیں، کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں. احکامات کا سر چشمہ وہ تورات کے اندر ہی پنہا ہے. تو عہد نامہ صحیح. جو جدید ہے اس کے اندر تورات موجود ہے، اور اسی کے اندر ہی ہمارے پاس زبور موجود ہے. زبور بیسیکلی یہ اللہ رب العالمین کی حمد اس کے اندر موجود ہے. جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں صحیح. تو قرآن کے اندر بات واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العالمین کی حمد کیا کرتے تھے، اور جب زبور کو پڑھا کرتے تھے تو آپ کے ہمراہ پہاڑ اور پرندے بھی وجد کے اندر آ جاتے تھے. اور یہاں بھی ایک صحیح. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی بات جی آئی ہے تو اب بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. ہمارے یہاں پر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے قرآن کے اوپر اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایسی کوئی زبور نہیں پاتے کہ جس کو پڑھنے پر پرندے اور پہاڑ وجد کے اندر آ جاتے ہوں، کیونکہ ان کو دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس خدا کا کلام اور پرانی کتابیں، پرانے صحیفے صحیح صورت کے اندر صحیح. موجود ہیں. انہوں نے یہ اسلام پر اعتراض کیا کہ ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی کتاب ہمارے پاس موجود نہیں ہے. یہ قرآن نے جو ہے ہمارے اوپر الزام لگایا ہے، یا اس نے ایسی بات کی جو کہ خلاف واقعہ ہے. اللہ رب العالمین قرآن کی حقانیت کو ہر دور کے اندر ثابت کرنے والا ہے. تو اس کا تو بے ایک شک. بنیادی جواب یہی دیا گیا کہ اگر یہ بات قابل اعتراض ہوتی تو اس دور کے یہودی اور اس دور کے عیسائی کیوں خاموش رہتے؟ انہوں نے تو ہر ایک بات کے اوپر، ہر ایک چیز کے اوپر اعتراض کر دیا تھا، تو وہ اس اتنے بڑے موقع کو کیسے ہاتھ سے جانے دیتے؟ تو اب اللہ رب العالمین نے اس حقانیت کو مزید واضح کیا کہ آپ کو میں بتاتا چلوں، تقریباً آج سے 50 سے 60 سال قبل یہ بحریہ مردار دا ڈیتھ سی جو موجود ہے، اس کے ساتھ ایک غار کے اندر کچھ تومار ملی. تومار کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کسی ڈرامے کے اندر یا کسی پرانی ڈاکومنٹری کے اندر، کسی فلم کے اندر، جی جی کہ جب کسی کو خط لکھتے تھے تو وہ لپٹا ہوا ہوتا تھا، تو اس کو رول کر کے کھولتے تھے، وہ تومار اس کو کہتے ہیں. جی جی. کئی اچھا. تومار تھی. تو اس تومار کے اندر، اس تومار کو اس کا کچھ جزوی حصہ بھی شائع بھی کیا ہے. اس کا آپ گوگل کر سکتے ہیں، دا ڈیتھ سی اسکرول کے نام سے اس کی آپ کو PDF بھی وہاں پر بآسانی مل جائے گی. اچھا. تو اس کے اندر وہ زبور انہیں ملی جس کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ یہ وہ زبور ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اس کو پڑھا کرتے تھے تو پرندے اور پہاڑ وجد کے اندر آ جاتے تھے. قرآن بالکل. کی حقانیت واضح ہوئی. تو بہر کیف زبور یہ حمد اس کے اندر موجود ہے. تو جو ہمارے پاس عہد نامہ قدیم ہے اس کو جی یہودی جی. تسلیم کرتے ہیں. اس کے اندر تورات آ گئی، زبور آ گئی، اور اس کے ساتھ کچھ انبیاء کرام کے صحیفے بھی اس کے اندر شامل ہیں. اچھا، اب صحیح. یہ جو عہد نامہ قدیم ہے، میں نے جس طرح بتایا کہ بائبل آپ کو ملے گی، تو جی بائبل جی. کے اندر عہد نامہ قدیم، تورات اور زبور اس کے اندر موجود ہے، دیگر انبیاء کرام کے صحیفے موجود ہیں. اس کے علاوہ اچھا. جو ہمارے پاس بائبل کے اندر ہی ایک دوسرا حصہ ہے جو کہ عہد نامہ جدید کہلاتا ہے، جس کو نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ. نیو ٹیسٹامنٹ جو موجود ہے اس کے اندر آپ کو 4 انجیل ملیں گی. انجیل ہیں جو کہ 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں سے منقول ہے، اور منقول کیا ان کی طرف منسوب ہے کیونکہ ان کی استنادی حیثیت کے اوپر بھی ایک طویل جی بحث ہے، جی. ان کی جانب منسوب ہے. اور 2 جو وہاں پر انجیلیں ہیں وہ ایک پولوس نام کی شخصیت گزری ہے، وہ بھی ایک خاص موضوع ہے. تو ان کے شاگردوں نے وہاں پر 2 انجیلیں لکھی ہیں. الغرض کل ملا کے 4 انجیلیں اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کے اندر مقدس پولوس کے خطوط اور دیگر خطوط اس کے اندر شامل ہیں. الغرض کہ یہ مکمل جو عہد نامہ جدید ہے اس کو الگ سے انجیل شریف کے نام سے اس کو الگ سے شائع بھی کیا جاتا ہے. میں بھی کچھ وقت قبل ایسٹر کے موقع کے اوپر، ایسٹر کے تہوار سے 1-2 ہفتے قبل مجھے چرچ کے اندر انہوں نے مدعو کیا تھا، تو تحفے کے اندر وہ انجیل انہوں نے دی تھی مجھے. تو وہ ایک ہی جلد کے اندر انہوں نے عہد نامہ جدید کو جمع کیا ہے اور اس کو انجیل شریف کا نام دیا ہے. تو ہمارے صحیح. پاس اچھا بائبل کی حضرت، صورت
جی 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 حضرت، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں یہاں پر، ایک اور میرے سوال ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ انجیل اور جو ہے زبور جو کہ موجود ہیں، تو ہم نے ہماری سماعتوں سے یہ گزرا ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر جو ہے یہود و نصارہ کی تحریفیں ہو چکی تھی، اس کے اندر انہوں نے اپنی باتیں لکھ دی تھی، تو کیا اس پر کیا آپ کا بتائیں گے؟ ہاں جی بالکل، انشاءاللہ جو ہم ابھی بات آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء کرام کی کردار کے اوپر انہوں نے بات کی. جی تو جی انبیاء کرام کے کردار کے اوپر اللہ رب العالمین کی ذات بے کبھی شک. کرنے والی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے بعد کے اختراع ہیں. تو ہمارے پاس موجود تو ہیں لیکن یہ تحریف شدہ ہیں، یہ تحریف شدہ ہیں. اور تحریف تحریف اس شدہ. انداز میں ہے کہ آپ اگر 2005 کا ایک ایڈیشن اٹھائیں گے تو 2006 کے ایڈیشن کے اندر اس سے تھوڑا فرق آ گیا ہوگا. تو تراجم کے اچھا. اندر بھی جو ہے وہ ہر دفعہ جو ہے فرق آتا رہتا ہے، اور کئی باتوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، کئی باتوں کو کم کر دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں آج کے دور کے اندر بھی ہوتی ہیں. تو آج کے دور اچھا. میں تو ہر ایک کے ہاتھ کے اندر یہ بائبل موجود ہے، اور دیگر جو تحریریں لکھی گئی ہیں بائبل کے حوالے سے وہ آج تو ہر ایک کی دسترس کے اندر ہیں. لیکن ایک وہ ٹائم تھا کہ 300 سال تک بائبل ایک عام آدمی کو اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی، وہ صرف اچھا. کلیسیا کی ہی تحویل کے اندر ہوا کرتی تھی. اور جو کلیسیا ہے اسی کی اجارہ داری بائبل کے اوپر ہوا کرتی تھی. تو جب ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ اس قدر تحریفات یہ لوگ کر رہے ہیں کہ ایک طرف یہ ترجمہ ہے، ایک طرف یہ ترجمہ ہے، اور تو جب ان کے پاس ان کی تحویل کے اندر دی تب انہوں نے کیا کیا ظلم ڈھائے ہوں گے. اور یہ تو ان کے اقرار ہیں واضح طور پر، یہ بھی ایک خاصا طویل موضوع ہے. تو اس کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے، تورات کے متعلق لکھی گئی. تورات کے مصنف کا ہمیں معلوم نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سال کے بعد لکھی گئی ہے. اور ہاں. انجیل کے متعلق بھی انہوں نے لکھا کہ انجیل کا ہمارے پاس اوریجنل ٹیکسٹ یا اوریجنل ریکارڈ موجود نہیں ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں اچھا. کی ہیں. تو لہٰذا انہوں نے تحریف کی ہے. اسی تحریف کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام کے کردار کے اوپر بات کی ہے. جی. جی تو ٹھیک. بس میں ایک تو تعارف جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ بنیادی تعارف، اور اس صورت میں ہمارے جی جی پاس موجود بالکل. ہے لیکن تحریف صحیح شدہ ہے، یہ کوئی اصل نہ سمجھے صحیح اس صحیح صحیح صحیح. اچھا، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ عصمت انبیاء پر کیا کیا حملے کیے اور کس طرح سے حملے کیے، ان کی وجوہات بتائیں. کو. اچھا جی، آپ کا یہ سوال بڑا زبردست ہے. اور جی جی ہم نے ابھی بات کی کہ یہ انبیاء کرام کی ذات کے اوپر جو ان لوگوں نے جو اعتراضات کیے یا انبیاء کرام کی شان جی کے جی اندر تنقیدیں کی ہیں، یہ اس بات کی بگن دلیل ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام کی جو ذات کے حوالے سے تحریفات انہوں نے کتاب کے اندر کی ہیں. اچھا، پہلے میں وجہ کی طرف آ کر آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں. یہ دو وجوہات کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیے ہیں. ایک وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام کو بڑی کثیر تعداد میں شہید کیا ہے. اور یہ مشہور تھے، قرآن نے ان کا یہ جرم بارہا بیان کیا ہے کہ یہ انبیاء کرام کو شہید کر دیا کرتے تھے، انبیاء کرام کے قتل کے منصوبے بنانا شروع کر دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ اللہ السلام کے اکبر. پیچھے پڑ گئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا، ان کے شر سے بچا لیا، لیکن یہ لوگ پیچھے پڑ گئے تھے. اور اسی طرح اچھا. آپ کے جو حواری جو بعد میں رہے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بڑے مظالم ڈھائے ہیں. تو یہ ایک جرم ان لوگوں کے اندر تھا کہ انبیاء کرام کو یہ لوگ شہید کر دیا کرتے تھے. تو اب ظاہر سی بات ہے، ایک بندے کو اس کی جان لے لی ہے، اس کو جان سے مار دیا ہے. تو اب پیچھے ایسے ایسے اعتراضات انہوں نے داخل کیے یا ان کے کردار کے بارے میں ایسی بات کی کہ کل کو یہ بات بھی کہہ سکیں کہ جن کو ہم نے قتل کیا ہے، جن کو ہم نے شہید کیا، وہ جی ہم جی نے بلا وجہ نہیں کیا، ان کا کردار کوئی خاصا نہیں تھا. اچھے کردار کے مالک ہوتے تو ہم چھوڑ دیتے، ان کا کردار کوئی اچھا نہیں تھا. ایک تو اپنے اس قتل کے جواز کو درست کرنے کے لیے، دوسرا جو انہوں نے کام کیا وہ یہ کہ ان لوگوں کے اندر کی اخلاقی خرابیاں موجود ہیں. ان کے اندر زنا اچھا. موجود ہے، شراب خوری موجود ہے. تو اس طرح کی کئی خرابیاں ان کے اندر موجود ہیں. تو ان خرابیوں کے لیے کہ ہمیں ان خرابیوں کے لیے جواز مل جائے، انہوں نے کیا کیا کہ آیات کو تبدیل کر دیا اور اپنی خواہشات کے اللہ متعلق. اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ جب ایک یہودی جو ہے وہ شخص نے یہودی خاتون کے ساتھ جب زنا کر لیا اور فیصلہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں گیا، تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ تمہاری تورات اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. تو انہوں نے اس رجم والی آیت کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اوپر سے اور نیچے سے انہوں نے اس کو پڑھ دیا. ان کی کتاب کے اندر بھی جو زنا کرنے والے شادی شدہ مرد اور عورت ہیں ان کو رجم کیا جائے گا.
تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ اوپر اور نیچے پڑ گئے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو تم اٹھاؤ, اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ. تو جب ہاتھ کو اٹھایا گیا تو وہاں پر وہ رجم والی آیت موجود تھی. تو الغرض یہ کہ اس طرح اپنے پسندیدہ احکامات کو اخذ کرنے کے لیے, اپنے پسندیدہ احکامات کو نکالنے کے لیے, جی جی اور اپنی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی فضولیات اور اپنی ایک جی جی خواہشات کی تسکین کے لیے انہوں نے انبیاء کرام کی ذات کے اوپر الزامات لگائے. اللہ انبیاء اکبر. کرام کے اندر انہوں نے بے شمار گستاخیاں کی. اور ایک بات میں یہاں کروں کہ یہ لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور جی جی مسلمانوں کے جذبات پہ یہ لوگ بھڑکاتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنا قہر نازل کرے. تو یہ لوگ امین. جو یہ کام کرتے ہیں, تو حقیقت بات ہے کہ ان کو انبیاء کرام کی عزت کرنا آتی نہیں ہے. جنہوں نے اپنے پیغمبر کی عزت نہ کی, ان کے جی متعلق اس جی جو ہے وہ کی ہے, تو ہم ان سے یہ توقع رکھ ہی نہیں سکتے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں یا آپ کا احترام کریں. جی تو اب انبیاء کرام کے متعلق جو انہوں نے کچھ باتیں کی, انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر ہیں, اولوالعزم جی جی پیغمبر ہیں, بالکل. ان کے متعلق جو ہے تورات کی پیدائشی کتاب کے اندر یہ بات لکھی کہ آپ نعوذ باللہ آپ برہنہ حالت کے اندر شراب پی کر بے ہوش ہو گئے, اللہ اور اکبر اس کے اللہ بعد جو اکبر. ہے آپ کے فرزند نے معاذ آپ کو اللہ. اٹھا آپ کو جو ہے چادر سے ڈھانپا ہے. اسی طرح حضرت اللہ لوط اکبر. علیہ معاذ السلام اللہ. کے متعلق اسی پیدائشی کتاب کے انہوں نے یہ ایک تحریف کی اور بدبختی کی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق لکھا, ہم نے جو قرآن میں پڑھا ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا ہے تو آپ کو جی حکم جی دیا گیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں, لیکن آپ کی جو زوجہ ہے وہ اسی علاقے میں رہیں گی. کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی تو لہٰذا ان کے اوپر عذاب اللہ رب العالمین کا آنا تھا, تو لہٰذا حکم دیا کہ اپنی زوجہ کو چھوڑ کر آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے چلے جائیں. اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرتے ہوئے آپ وہاں سے نکل گئے ہیں. پھر پیچھے قرآن کے اندر موجود کے بستی کو اللہ رب العالمین نے اٹھا کر الٹا پلٹ دیا گیا, اور ان کے پلٹ اوپر دیا گیا. جی جی اس کے ساتھ صحیح پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہوئی ہے. تو اب صحیح. جی جی اس حوالے سے قرآن نے جو جی پوچھا کہ آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی جی میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح سے انہوں نے حملے کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور عیسائیت جیسے کہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, اور جو یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, تو کیا یہ اصل مانتے ہیں, حقیقت میں مانتے ہیں یا نہیں؟ یا صرف وہ جو ان کی کتابیں ہیں انہوں نے اس کے اندر آپ نے بتایا کہ انہوں نے تحریفیں کر دی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین بھی کی ہے. اچھا, یہ آپ کا بڑا زبردست سوال ہے. ویسے یہ سوال ہمارے موضوع کے ذیل میں آتا ہے لیکن براہ راست تعلق نہیں رکھتا. یہ جو ہمارے پاس جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں, تو یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں. خصوصاً جو ہمارے یہاں پر, کیونکہ دیکھیں وہ تعلیمات کی اصل صورت کے اندر محفوظ نہ رہی. خود جو عیسائیت ہے, عیسائیت کے اندر آپ دیکھ لیں, میں پولوس نامی شخص کا تذکرہ کر رہا تھا, اس پولوس جی کے 14 خطوط موجود ہیں انجیل کے اندر. تو میں جی میری ریسرچ ہے فلم میوزک کے اوپر چلنے کی, تو میں ابھی کل ہی کی جی بات ہے, جی میں اس کو دیکھ رہا تھا. تو یہ بات کل دوبارہ سامنے آئی کہ مقدس پولوس نے یہ بات کہی کہ آپ کو شریعت پر احکامات پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ محض صحیح جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے قربانی کے اندر آ جائیں اور آپ شریعت پر عمل نہ کریں. تو ہمارے صحیح یہاں پر جتنی مسیحیت چل رہی ہے یہ در حقیقت مسیحیت ہے ہی نہیں, یہ صحیح پولوسیت چل رہی ہے. انجیل جب آپ اٹھائیں گے اس کو, تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال, اس کے اندر آپ کے افعال تو بہت مختصر سے ہیں, وہ تقریباً کوئی 10 سے 15 صفحات کے اوپر, جو اتنی جی ایک ضخیم کتاب بن گئی. یہ بعد میں جو مقدس پولوس ہے اس کے 14 خطوط کے اندر 14 خطوط جو ہیں وہ اس کے اندر شامل کیے گئے. اور جو ٹھیک. آج مسیحیت کے اندر بڑے بڑے بگاڑ ہیں, ان کے اندر ان کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ مقدس پولوس کے خطوط ہی ہیں. مقدس جی پولوس جو ہے اس نے جو حلول کا عقیدہ دیا ہے, اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کے اندر خدا کا وجود جو ثابت کیا ہے, یہ سب اختراع یہ پولوس کے اختراع ہیں. اور پولوس نے یہ واضح کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب کے اوپر جان دے کر ہمیں شریعت کی لعنت سے جی چھڑا جی دیا, اور اس طرح کی اس نے بڑی خباثت پر مبنی باتیں کی ہیں.
تو جو موجودہ مسیحیت ہے در حقیقت مسیحیت نہیں ہے بلکہ وہ پولوسیت ہے. اس جی طرح جی کے امور یہودیت کے اندر بھی آئے کہ وہ اصل تعلیمات سے بھٹک گئے اور ان کے اندر بھی کئی خرابیاں جنم لے گئی. تو جو ٹھیک کتاب ہی کے پاس محرف ہے تو اس کتاب پر عمل کرنے والا کیسے حقیقی طور پر یہودی یا عیسائی بن سکتا ہے؟ ٹھیک. اچھا میں چاہوں گا، ہمارے وقت کا اختتام ہو چکا ہے یہاں پر اور دامن وقت بہت کم ہے ہمارا، تو میں چاہوں گا کہ آخری جو ہے اسلام کا پیغام، حسن اسلام کے سیگمنٹ کا پیغام ہے، وہ اپنے ہمارے سامعین کو دے کر ہم اس کا جو ہے اختتام کرتے ہیں. اچھا جی، وقت کا دامن جو ہے ظاہر سی بات ہے ہمارا وقت پہ نکل جی چکا ہے جی کچھ بالکل. ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ بہت امید ہے کہ سامعین کو کچھ باتیں مجھ ناچیز سے سیکھنے کو ملی ہوں جی گی. جی جی بالکل تو بالکل اسلام بالکل نے انبیاء کرام کی عزت اور احترام کا تحفظ کیا ہے. بالکل. انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراض کیے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کیے اور کئی انبیاء کرام کی ذات پر اعتراض کیے. قرآن مجید جی نے سب کو توحید پرست، کہ سب اللہ رب العالمین کی ذات کا بول بالا کرنے والے تھے، کیونکہ انہوں نے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو نعوذ باللہ مشرک تک ظاہر کر دیا تھا. تو اللہ رب اللہ اکبر. العالمین نے واضح کیا کہ تمام انبیاء کرام توحید پرست ہے، وہ شرک جیسی غلاظت سے دور رہنے والے تھے. علاوہ ازیں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی ذات کو خراج تحسین پیش کیا ہے. سورہ صافات کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے نام لے لے کر انبیاء کرام کو سلام پیش کیا ہے، انبیاء کرام کی بالکل. خدمات کو تحسین پیش کیا ہے. تو اسلام سبحان نے اللہ. انبیاء کی جو خدمات ہیں ان کو سراہا ہے اور ان کو تعریفی سبحان اللہ. کلمات کیا ہے. خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو سیدنا یونس علیہ السلام کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا تھا تو آپ نے فوراً ڈانٹ کر ان کو کہا کہ مجھے کسی بھی پیغمبر کے ساتھ تم نے نہیں بڑھانا ہے بلکہ تم نے میرا بھی احترام کرنا ہے، ان کا بھی احترام کرنا ہے. قرآن نے صحیح. واضح کہا کہ احترام کرنا ہے، کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرنی. اللہ نے فضیلت رکھی ہے، فضیلت کا عقیدہ اب سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، پھر اولو العزم پیغمبروں کی فضیلت ہے. لیکن احترام سب کا، احترام کے معاملے کے اندر اور پیغمبری کے اندر ہم نے کسی کو شان سے نہیں گھٹانا ہے اور جی یہی جی پیغام نے ہمیں دیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم اپنے سیگمنٹ کا، حسن اسلام کے سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں نیک دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ. اور ہمارے خاص مہمان ابو دجانہ شیخ صاحب کا بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور ہمارا جو ہے نیٹ کا تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے مزید انہوں نے جو ہے بہت اچھی گفتگو کی. یہاں ہمارے اختتام ہوا جاتا ہے. حافظ ابو دجانہ شیخ ہمارے خاص مہمان کو دیجیے اجازت. حافظ محمد سفیان خلجی کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی نہ کا وفا کی سانسیں برقرار رہیں. انشاءاللہ کل اگلے نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.